حضرت جرجس این کا قصہ ایک مشہور اسلامی کہانی ہے جو مصیبت کے وقت صبر و استقامت کی اہمیت سکھانے کے لیے سنائی گئی ہے۔ حضرت جرجس ایک ایسے نبی تھے جو اس دور میں رہتے تھے جب ایک بہت ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ بادشاہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا اور جس نے بھی کیا اسے ستایا۔ حضرت جرجی ان لوگوں میں سے تھے جنہیں بادشاہ نے ستایا تھا۔ بادشاہ نے حضرت جرجی کو اپنے عقیدے سے دستبردار ہونے پر مجبور کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت جرجی نے انکار کر دیا۔ اس پر تشدد کیا گیا اور قید کیا گیا، لیکن اس نے کبھی اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ ایک دن بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت جرج کو شیروں کے گڑے میں ڈال دیا جائے۔ شیروں نے حضرت جرجی کو کھا جانا تھا، لیکن اس کے بجائے وہ آپ کے سامنے جھک گئے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا اور اس نے حضرت جرجی سے پوچھا کہ اب کیسے بچ گئے۔ حضرت جرجس نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ اللہ کی رحمت سے بچ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ سب نے اسے شیروں سے محفوظ رکھا ہے اور وہ اس دن تک اس کی حفاظت کرتا رہے گا جب تک وہ مر نہیں جاتا۔ بادشاہ حضرت جرجس کے ایمان سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ حضرت جرج کا پیرو بن گیا اور اس نے اپنی سلطنت میں عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ حضرت جرج کا واقعہ ایک یاد دہانی ہے کہ چیزیں خواہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہوں، ہمیں اللہ پر اپنا ایمان کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے تو اللہ ہمیشہ ہماری حفاظت کرے گا۔ حضرت جرج کے قصے سے چند اسباق یہ ہے۔ صبر اور استقامت مشکلات کا سامنا کرنے میں اہم خصوصیات ہیں۔ حضرت جرجی کو اذیتیں دی گئیں اور قید کیا گیا، لیکن کبھی اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہوئے۔ اس نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور آخر کار اسے اس کی ثابت قدمی کا صلہ ملا۔ ہمیں اللہ پر اپنا ایمان کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے چیزیں کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، اور اگر ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے تو وہ ہمیشہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اسلام کے پیغام سے سخت ترین دلوں کو بھی نرم کیا جا سکتا ہے۔ کہانی میں بادشاہ ایک ظالم اور جابر حکمران تھا، لیکن آخرکار اس نے حضرت جرجس کا پیغام سن کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت جرجس کی کہانی ایمان، صبر اور استقامت کی اہمیت کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں اپنے ایمان سے کبھی دستبردار ہونے کی ترغیب دیتی ہے، چاہے چیزیں کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔